ماشاءاللہ آپ زمیندار ہیں، اللہ نے حسن بھی دیا، مال دولت ہر چیز، شادی آپ نے ایک ہی رکھی، شادی آپ نے ایک ہی رکھی، آپ نے شادیاں نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ مال بھی ہو، شہرت ہو، خوبصورتی ہو تو اجازت بھی ہے اسلام میں۔ پھر مولانا طارق جمیل یہ مولانا ہوتا۔ اچھا، چونکہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی طاقت کو اگر لگانا ہے تو پھر مجھے اس قربانی دینی پڑے گی۔ مجھے تو 4-5 سال پہلے تک خود لڑکیاں فون کر کے کہتی تھی آپ سے شادی کرنی۔ اچھا، اس عمر تک یعنی ماشاءاللہ 65 پلس آپ تب، ابھی آپ 70 ہیں ماشاءاللہ۔ تو شادی کے دوسرے تیسرے سال ہی مجھے آفریں ہونے لگی۔ تو میں اگر اس میں کوئی حرام نہیں ہے جی جی، لیکن اگر میں اس میں لگ جاتا تو پھر 4 بیویاں ہیں تو پھر 20 بچے بھی ہوتے جی، تو پھر یہ تبلیغ کا کام تو نہ ہوتا۔ اور میری بیوی نے جو وفا کی میرے ساتھ، اور میری سخت ترین زندگی تھی، مشقتوں سے بھری ہوئی، جن کو میں نے خود اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا، تو سہولت کا راستہ نہیں اختیار کیا، تو وہ اس میں میرے ساتھ رہی۔ تو اس کی وفا بھی میرے لیے رکاوٹ تھی کہ میں اس پر کوئی سوکن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نہیں، ہم نے تو یہ سنا کہ دوسری بیوی ہے تو بس وہ سوکن ہے۔ کن کہتے ہیں جب وہ لوہے کی رگڑائی کر رہا ہوتا ہے جی، تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں۔ اچھا، وہ اگر وہ آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ جلنے لگ جاتی ہے۔ تو دوسری بیوی ہے وہ 100 کن ہیں وہ۔ اچھا، یہاں سے یہ لفظ ہے۔ تو جس کی آنکھ میں 100 چنگاریاں پڑ جائیں اس کی آنکھ کا کیا حال ہوگا، اس لیے اس کو 100 کن کہتے ہیں۔ چلیں مولانا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے لازمی کچھ بات کرنے کہ فاؤنڈیشن نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ۔ ہم بھی ٹیلی تھون میں ہماری خوش قسمتی سعادت آپ کے ساتھ موقع ملا لوگوں سے بات کرنے کا، لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ڈونیٹ کیا۔ ابھی کتنی اور ضرورت ہے؟ یہ کام کہاں تک پہنچنے والا ہے؟ اس کی کوئی انتہائی نہیں۔ یہ تو ہم رخصت ہو جائیں گے، اس کے تقاضے تو بڑھتے ہی جائیں گے، اور اللہ کرے بڑھتے رہیں، میری موت کے بعد بھی چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی دے مولانا۔ لاسٹ پہ آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز۔ اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کر لیں، سبحان اللہ، سب سے محبت کریں۔ مر جانا ہے، کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں، مٹی ہو جانا ہے، تو اپنے دل میں سب کی محبت بسا لیں۔ تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ سکھی وہ ہوگا جو اپنے دل کو نفرت سے پاک کرے گا۔ ہر وقت آگ میں جلنے والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں کسی کی نفرت لاوا بن کے ابل رہی ہو۔ تو میرے نبی نے بھی فرمایا کہ محبت اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو میرا ملک نفرتوں سے بھر گیا ہے، مذہبی نفرتیں، سیاسی نفرتیں، قومی نفرتیں، جہالت کی نفرتیں۔ یہ میں تو سوشل میڈیا دیکھ ہی نہیں سکتا، میرے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن ایسے کبھی سرچ کرتے ہوئے وہ ہیڈنگ پہ نظر پڑتی ہے تو مناظرے ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں رفع یدین پہ مناظرے ہو رہے ہیں، 20 تراویح 8 تراویح پہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور سورۃ فاتحہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوتی۔ یہ پاگل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں۔ ہماری نسل ایتھیسٹ بن رہی ہے، اسلام سے نکل رہی، اور یہ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں، اور یہ تو کوئی مسائل بھی نہیں ہے، جو کوئی مسائل بھی نہیں ہے۔ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ باقی گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔
تو بہت گراوٹ ہے. میں پوری دنیا پھرا ہوں, 80 ملک پوری دنیا ہی سمجھ جی لیں. ماشاء اللہ. واللہ میں نے کہیں ایسی مذہبی نفرت نہیں دیکھی جیسی میں نے بر صغیر میں دیکھی ہے. بنگلہ دیش کو نکال کے وہاں نہیں ہے, اچھا وہاں نہیں ہے. لیکن یہ انڈیا اور پاکستان ڈوبے ہوئے ہیں نفرت, اپنے دل سے نکال دیں. مہربان رب سے واسطہ ہے, پتہ نہیں کس بات پہ خوش ہو جائے. ایک بدو نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. کہنے لگا موجاں عربی کا لفظ بخن بخن, موجاں ہی ہو گئیاں موجاں. آپ نے کہا کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا, سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا ہے سخاوت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولانا.